الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جو ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اس پہ کبھی بھی فنا نہ آئے گی، اسی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، جو ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عید الاضحیٰ کے حساب سے ہم یہاں پر جمع ہوئے. بہت ساری تقریریں اور وعظ و نصیحت آپ نے سنا ہے. میں صرف دو چار ایسی بنیادی جو ضروری اور اہم باتیں ہیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرمائے. آمین. اگر آپ اس دنیا پر نظر ڈالو گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے دوسرا مر جاتا ہے. کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے. یہ دنیا کے انقلابات اور تغیرات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا آنا محض ایک امتحان کے لیے ہوا ہے. اور آپ سب کو پتا ہوگا
جو امتحان کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر کسی کو بھی آزاد اور چھڑوا نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ یہ بات الگ ہے، کچھ امتحانات چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ امتحانات بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک مدرسے کا جب امتحان ہوتا ہے تو مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاپی تو نہیں کر رہا ہے نا، چوری تو نہیں کر رہا ہے نا، لیکن اگر اسکول اور کالج کا امتحان یا پیپر ہوتا ہے تو پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے جس پہ اتنی نگرانی ہے، تو اللہ رب العالمین کا امتحان کتنا بڑا ہوگا۔ جس حساب سے آدمی حیثیت اور مقام رکھتا ہے اسی حساب سے اسی کے اوپر امتحان ہوتا ہے۔ جو امتحانات، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں اللہ کے نبی اور رسولوں پر آئی، اگر وہ تکلیفیں ہم پر آتی تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے، لیکن ہم لوگوں کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہمارا تعلق اس رب سے کتنا ہے، ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ اور بندہ بہتر جانتا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ ظاہر میں تو انسان دیکھنے میں اچھا خاصا نظر آتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے یہ تو رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کے بارے میں رب نے اپنے کلام مجید میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہو، ایک آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے وہ بات نہیں کرتا لیکن دوست کے سامنے کھل کر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے جس کے بارے میں رب کا کلام کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام میرا دوست ہے۔ اس کے مقام کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا، ان کی آزمائش لی، پرکھ لی، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات کو پاس کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب میں نے اس کو سرزمین کا امام بنایا۔ یہاں سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کے بعد اس کو راستہ اور آسانی ملتی ہے۔ اگر یہ دنیا کی دوڑ و دھوپ میں 60 یا 70 سال کی زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آنے والی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اتنا بڑا دوست، اتنی عظمت رکھنے والا، اس پہ کئی طرح کے امتحانات آئے۔ سب سے پہلا جو امتحان آیا ابراہیم علیہ السلام پر وہ شرک کے مسئلے میں تھا، یعنی شرک کو رد کرنا تھا، توحید کو اجاگر کرنا تھا کہ لوگوں دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ اور یہی بات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یذل من ولیت ولا یعز من عدیت، اس کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ چھیننے والا کوئی نہیں۔ اور تاریخی الفاظ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کا اللہ دوست بن جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکے، اور جس کا اللہ دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو فائدہ دے سکے۔ قول اللہم مالک الملک، یہ سارا ملک میرا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، شمائع ترمذی کی روایت ہے 5219 میں تقریباً، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ خطرناک ہے، مجھے اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں سننی، صرف مجھے 2 لفظوں میں بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ امام الانبیاء ان کے چہروں کو ان کے سمجھنے والا، اس کے مطابق ان کو جواب دینے والا، اپنی
پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والا، اور امام الانبیاء نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دیا، اذا سال فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کر تو اللہ سے کر، جب تو مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ ان 2 جملوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توحید کا خلاصہ کر دیا، اور یہی بات معاذ بن جبل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا او قتلت حرکتا، اگر تیری بوٹی بوٹی کر دے، تجھے زندہ جلا دے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہ لینا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارنا، یہ سب سے پہلا اور مین پوائنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں، بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء کہتے ہیں من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اب کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن تو کیا فرق پڑے گا؟ اور بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس سے فرق کیا ہے؟ اس کو آپ لوگوں کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آدھے لوگوں کی تقریباً آپ لوگوں کی شادی ہو چکی ہوگی، لیکن جب بھی آپ کی شادی ہوئی تو مولوی صاحب نے کیا بولا کہ فلاں کی لڑکی اتنی مہر اتنے گواہ قبول ہے، تو جو شادی کر رہا ہے وہ بندہ کیا بولے گا؟ قبول ہے۔ 1 بار 2 بار یا 3 بار، بات تو اتنی ہوئی۔ مولوی صاحب نے یہ تو نہیں بولا نا کہ آپ کو آٹا خرید کے دینا ہے، چینی وغیرہ دینا ہے، کپڑے لا کے دینا ہے، نہیں، آپ کو بولا قبول ہے، آپ نے بولا قبول ہے۔ اگر آپ نے اتنا بولا کہ قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سے لے کر سر تک اس عورت کی جو بھی چیز ضروریات کی ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ اقرار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم وہی کام کریں گے جو جناب محمد الرسول اللہ اور رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ ہے کلمے کا مفہوم اور مطلب۔ اگر ہم اس طریقے سے سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مین جو امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ پہلے نمبر کا تھا وہ کیا تھا؟ شرک کے مسئلے میں، کہ سگا باپ کس چیز کی عبادت کر رہا ہے اور اکیلا آدمی ہے، لوگوں کی تعدادیں دیکھی جاتی ہیں، لوگوں کی کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں، کتنی دولت مند ہیں، کیا کیا ان کے پاس سویدھائیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میرا باپ ان میں شریک ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس حال میں میں چپ رہوں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن کریم کہتا ہے اتتخذ اصناما آلیہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی پر ہے۔ عقل یہ کہتا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کے سامنے جھکا جائے، آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو، یقیناً تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی پر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے، نتیجہ کیا ہوا کہ باپ نے اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے الوداع، نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ یہ قربانیاں تھی، یہ امتحانات تھے، آگے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر کا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر اشاروں میں بات کر رہا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے۔ دوسرے نمبر کا جو امتحان ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اولاد کے مسئلے میں۔ اگر کسی کو 2 سال میں اولاد نہ ہو، 4 سال میں نہ ہو، 10 سال میں نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام 85 سال تک کوئی اولاد نہیں، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں درخت کے نیچے چکر لگا لینا، یہ چیز کھا لینا، آپ کو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، اور جاؤ ساری کائنات کے علماء سے پوچھو، امام بخاری کو جانتے ہو، اسب القتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ رب العالمین کی کلام قرآن مجید کے بعد اگر دوسرا کس کا مقام ہے تو صحیح البخاری کا ہے۔ امام بخاری کی ماں نے منت مانی، اور یہ بات میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور امام بخاری کی اماں کہتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر تاکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بناؤں، اور ایسا آدمی بناؤں
کہ کوئی بھی شخص جناب محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगली न उठा सके, मैदान में आकर कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन दलील के मैदान में जवाब दे सके, मुझे ऐसा बेटा चाहिए। और कितने साल तक मांगी? 85 साल तक। हम लोग कहते हैं अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर। इसको आप शामिल कीजिए, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। और कब मांगेंगे? दुआ कब मांगेंगे? पिछले पैर में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले पैर में आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर आता है और निदा देता है कोई ऐसा उलझनों में उलझा हुआ है, कोई ऐसा बीमार है, कोई ऐसा बे औलाद जो इस वक्त सारी दुनिया सोई हुई है और ये बंदा अपनी नींद को, अपने बिस्तर को छोड़कर मुझे इस वक्त पुकारे और मैं उसकी पुकार को कबूल करूं। उस वक्त पुकारने में हम सारे के सारे अक्सर तो 10, 11, 12 बजे ही उठते हैं, फजर में तो गायब हो जाते हैं और अक्सर लोग तो फजर पढ़ते ही नहीं है। मेरे भाइयों, अगर मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हम तो दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ते। ये औलाद का मसला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा। 85 साल में तो बात हुआ कर रहा था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मां ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, बेटा दिया, लेकिन आंखें नहीं थी, आंखों से नाबीना था, नजर नहीं थी। क्या मां किसी जगह पर गई थी, किसी से कुछ पूछा था? नहीं, मां ने घर में मुसल्ले को बिछाया, जानमाज को बिछाया और अपनी पेशानी सजदे में रखी, कहा अल्लाह मैंने ये बेटा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने के लिए मांगा था। ये आंखों से नाबीन है, अंधा है, हदीस रसूल पढ़ नहीं सकता। अल्लाह अगर आदम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है और इब्राहिम को आग से बचा सकता है, तो मेरे बेटे को नजर लौटा दे। माँ की दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नजर को लौटा दिया। याद रखें, अगर माँ घर में नमाज पढ़ती है तो छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। माँ सजदा करती है, बच्चे ऊंधे सो जाते हैं, उनको पता नहीं सजदा किसको कहते हैं। जब माँ हाथ उठाती है, बच्चा भी उसको देखकर हाथ उठाता है। अल्लाह कहता है माँ तू तो गुनाहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा जो मेरे सामने हाथ उठाए हुए है, मैं इसको खाली नहीं लौटा सकता। और जिस घरों में नमाज ना हो, उसका बाप ना पढ़े, उसकी अम्मा ना पढ़े, ये बच्चा कैसा निकलेगा? आप जानते हो कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया बन सकता है, माफ कीजिएगा, इमाम इब्न तैमिया नहीं बन सकता। और फिर लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती। मैंने कहा मानो ना मानो जाने जा इख्तियार है, हम नेको बद को समझा ही देते हैं, मर्जी तुम्हारी है। दूसरे नंबर का इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर औलाद के मसले में, और वो औलाद जो इतने सालों के बाद और इस तरीके से मिली, इंतजार करते करते आज रब्बुल आलमीन का तीसरे नंबर का इम्तिहान आया। उठाओ और उस जगह पे छोड़ो, बेवादिन गैर ज़ी ज़र्रिन इंद बैतिकल मुहर्रम, जहां पर कोई आदमी नहीं, जानवर नहीं। आप बताओ, ये कुर्बानी ईद उल अज़हा हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जेब देखते हैं, माल देखते हैं, लेकिन आप देखो तो सही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? अपने बेटे का इशारा हुआ, रवाना हो गया, हबीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर उस जगह पर रखा। ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी। और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का के अंदर चारों तरफ से सगा चचा कह रहा है, भतीजे, सारी कौम खिलाफ हो चुकी है, बड़े बड़े खिलाफ हो चुकी है, लेकिन सब मेरी बात मान ले, इस दावत को छोड़ दे, इस तौहीद को छोड़ दे। का चचा क्या समझते हो कि ये सब काम में आपके
دیکھ کر یا آپ کے کندھے پر زور کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہیں، آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سورج کو اکھاڑ کر لائیں یا چاند کو اکھاڑ کر لائیں، میرے ہاتھ میں رکھیں، لیکن میں توحید سے باز آنے والا نہیں ہوں، توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، سارے لوگ خلاف ہو گئے، اور وہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو آخری باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور غور سے سنیے گا۔ صرف مکہ سے جب رہنا دشوار ہو گیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہم نے گھر نہیں چھوڑا، بچے کو ادارے میں نہیں چھوڑا، ہم نے کون سی قربانی دی ہے، اور بات کرتے ہیں کہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ میں نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کتنی قربانی دی ہے۔ مجھے کچھ چیزیں نہ ملی، لیکن میں نے وہ کام کیا جس پر اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ کیا ہم سب نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ سوچ ہماری ہے تو یقین جانو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور اس پر عمل کیا، تو جب بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میری امت، ابو ہریرہ راوی ہے، میری امت کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہوگا جو آپ کے ساتھ جنت میں جانا نہیں چاہے گا؟ کہ قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، نجات اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ہجرت کری مدینے کے اندر، مدینے کے لوگوں پہ دو طرح کے زور پڑے، ایک تو مہاجر آئے ہوئے تھے ان کو ساتھ دیا۔ آج کون دیتا ہے؟ کسی غریب کو دیکھ کر کسی کی کوئی مدد تھوڑے کرتا ہے، ان کے چہرے دیکھ کے کی جاتی ہیں۔ واقعی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتی، لوگ اس پر پالٹی بازیاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ عجیب حالات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نوکر مہاجر اونٹ کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آیا، اور ایک انصاریوں کا بھی نوجوان کنویں پر پانی پلانے کے لیے آیا۔ دونوں نوجوان تھے، کنویں پر پہنچتے ہیں، اس نے کہا پہلے میں آیا ہوں میں پانی پلاؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں میں آیا ہوں میں پانی پلاؤں گا، اور تو میں ہوئی۔ اس نے کہا یا المہاجر، اور مہاجروں ادھر آؤ، اس نے کہا یا الانصار، اور انصاریوں ادھر آؤ۔ دونوں جماعتیں ہو گئی۔ اب اس نے کہا یہ کل آئے مہاجر، ان کو سب ساتھ دیا، ہمارے اونٹوں کو پانی نہیں پلانے دیتے۔ وہاں پر سب سے بڑا اگر منافق تھا تو عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، اس نے آگ لگائی، کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ کہے جو ہم اپنے زبان سے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ایسے الفاظ اس نے ادا کیے، اور اطلاع ملی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مہاجر اور انصاروں نے ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکال لی۔ امام الانبیاء بے چین ہو گئے، جلدی سے اٹھتے ہیں، وہ چادر جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ چادر گر گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر ان دو جماعتوں کے بیچ میں آئے اور کہنے لگے ساتھیو، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کوئی مسلمان پر وار نہیں کر سکتا، مسلمان سے نہیں لڑ سکتا، تو میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہا سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، ان کو حیا آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار پھینک دی۔ لیکن سوچو تو صحیح، آج اگر کوئی ایک کہتا بھی ہو یا کوئی ایک، لیکن ہم
उस चीज में कभी भी आने की तरफ या उसको मानने और तस्दीक करने के लिए क्या हो जाता है, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। अजीब हालात है मुसलमानों के। खिरद का नाम जिनू रख दिया, जिनू का खिरद। अब आपका हुस्न करिश्मा जो साज करे। आखिरी बात यही है, ईद उल अज़हा के मौके पर जो हम इब्राहिमी सुन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, उसका मेन मकसद जो हमें मिलता है वो है प्यार और मोहब्बत। वो मकाम जो सबक हमें मिला वो यही मिला, और ये सबक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़े कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इसको वाज़े कर दिया कि ये नहीं देखा जाएगा मेरा बेटा है कि आपका बेटा है, देखा जाएगा तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरामीन को देखा जाएगा। हजरत उमर के बेटे ने कहा क्या बनाया है? का लौकी। का मुझे पसंद नहीं है। बाप ने तलवार निकाली, दूसरी बार कहा ना गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। ये नहीं कि मेरा बेटा है अपनी मर्जी है, नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, बदर के मैदान में मुसलमान नहीं हुए, जंग लड़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कई बार तलवार के नीचे आए, लेकिन अब्दुर्रहमान ने तलवार न चलाई। कहा मेरा बाप मेरे हाथों से कत्ल न हो जाए, कल दुनिया क्या कहेगी, इसलिए उसको छोड़ दिया। जब अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमान हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया, बाप और बेटा दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। कहा अब्बा जंग बदर में आप कई बार मेरे तलवार के नीचे आए, लेकिन मेरी फितरी मोहब्बत जागी। अबू बकर अपना बाप समझ के आप पर तलवार न चलाई, रजी अल्लाह तआला अन्हु। का बेटे वो तो तुम्हारी फितरी मोहब्बत जागी, खुदा ने खास्ता उसी जंग में अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये ना देखता कि अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, बल्कि खुदा और रसूल का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। और अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात कही, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी कसम खाई, लेकिन अपनी इज्जत और जलाल की कसम उस वक्त खाई का लोगों तुम उस वक्त तक मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को कबूल न कर लो। तो हमारे लिए हुज्जत और हमारे लिए सबसे ज्यादा अजमत अगर किसी की है तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इन दो को अपनी जिंदगियों में बसा लो कि अल्लाह को राजी करना है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक चलना है। जब रसूल की इताअत में लगोगे तो याद रखना वो काम करोगे जिसका हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बातें बहुत हैं, वक्त इजाजत नहीं देता, बस इस अशार से अपनी बात को खत्म करता हूँ। न मानोगे मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न मानोगे मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।